السلام علیکم ناظرین۔ ایک ایسا سیاستدان جو 2.5 مرلے کے کرائے کے مکان میں رہتا تھا، لیکن جب وہ اسمبلی میں بولتا تو اس کی آواز میں اتنی گرج ہوتی کہ پارلیمنٹ کا شور بھی خاموشی لگتا تھا۔ ایک ایسا سیاستدان جس کی سیاست مذہب پر قائم تھی۔ وہ اپنے مخالف فرقے پر الفاظ کے نشتر چلاتا تھا۔ اسمبلی ہو یا پنڈال، جلسہ گاہ ہو یا چوک چوراہے، کافر کافر کے نعروں سے اسے کوئی روک نہ سکا۔ جیل میں رہ کر الیکشن جیتنے والا پاکستانی تاریخ کا اکلوتا ایم این اے، اپنی زندگی کے کئی برس جیلوں، عقوبت خانوں اور کال کوٹھیوں میں گزارنے والا مولانا اعظم طارق کون تھا؟ دوستو، آج ہم مذہبی جماعت سپہ صحابہ کے سربراہ مولانا محمد اعظم طارق کی سیاسی زندگی کے کئی اہم پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے۔ مولانا اعظم طارق 28 مارچ 1961 کے روز چیچا وطنی کے قریبی گاؤں 111 7R میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق راجپوت منچ برادری سے تھا۔ انہوں نے قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ پرائمری تک کی تعلیم حاصل کی، پھر وہ مختلف دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 1994 میں بنوری ٹاؤن کراچی کے مشہور مدرسے سے عالم دین بنے۔ اس کے علاوہ ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کا امتحان بھی پاس کیا تھا۔ جنگ کے ایم این اے مولانا اسرار القاسمی کے قتل کے بعد انہیں مولانا قاسمی کا جانشین مقرر کیا گیا اور وہ کراچی چھوڑ کر جنگ چلے آئے۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا جب مولانا اعظم طارق کا اصل امتحان شروع ہو گیا تھا۔ سپہ صحابہ کے فیصلے کے مطابق مارچ 1992 کے ضمنی الیکشن میں مولانا اعظم طارق قومی اور صوبائی اسمبلی کی دونوں سیٹوں پر الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں کود پڑے تھے۔ اس وقت میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان تھے، جبکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائن کے ذمہ لگایا گیا کہ یہ شخص کبھی بھی اسمبلی نہ پہنچ پائے۔ 1992 کے ضمنی الیکشن میں مولانا اعظم طارق کا مقابلہ حکومتی امیدوار شیخ محمد یوسف سے ہوا تھا۔ دوستو، واضح رہے کہ شیخ یوسف کے بیٹے شیخ یعقوب اور ان کی اہلیہ شیخ راشدہ یعقوب ایم پی اے رہ چکی ہیں۔ حکومتی مشنری کے بھرپور استعمال کے باوجود بھی مولانا اعظم طارق قومی اور صوبائی دونوں سیٹوں پر کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹ پر مخالف امیدوار کو 7,000 جبکہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر 15,000 ووٹوں کے فرق سے شکست دی تھی، اور یوں مولانا اعظم طارق پہلی بار قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ دوستو، مولانا اعظم طارق نے 1993 کے جنرل الیکشن میں متحدہ دینی محاذ کی جانب سے الیکشن لڑا تھا، جہاں ان کا مقابلہ شیخ محمد اقبال اور نواب امان اللہ خان سیال سے ہوا تھا۔ مولانا اعظم طارق نے شیخ اقبال کے 36,278 اور امان اللہ سیال کے 24,624 ووٹوں کے مقابلے میں 55,000 ووٹ حاصل کیے اور وہ بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے دوسری بار ایم این اے بنے تھے۔ مولانا اعظم طارق نے 1997 کے جنرل الیکشن میں بھی حصہ لیا، جہاں ان کا مقابلہ روایتی حریف نواب امان اللہ سیال سے ہوا۔ مسلم لیگ نواز کے امیدوار امان اللہ سیال کے 60,490 ووٹوں کے مقابلے میں مولانا اعظم طارق 44,796 ووٹ حاصل کر سکے تھے اور ایم این اے نہ بن پائے، لیکن وہ صوبائی اسمبلی کے رکن یعنی کہ ایم پی اے ضرور منتخب ہوئے۔ دوستو، مولانا طارق نے اپنی زندگی کا آخری الیکشن 2002 میں لڑا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مولانا اعظم طارق میاوالی جیل میں قید تھے۔ دوستو، حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے جیل ہی سے اپنے نامینیشن پیپرز فائل کیے اور الیکشن بھی جیل ہی سے لڑا تھا۔ مولانا اعظم طارق کا مقابلہ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری اور نیشنل الائنس کے امیدوار شیخ وقاص اکرم سے ہوا۔ انہوں نے شیخ وقاص اکرم کے 31,959 اور ڈاکٹر طاہر القادری کے 34,183 ووٹوں کے مقابلے میں 41,425 ووٹ حاصل کیے تھے اور ایم این اے الیکٹ ہوئے۔ دوستو، واضح رہے کہ 2002 کے جنرل الیکشن کے بعد بننے والی اسمبلی میں عمران خان پہلی بار ایم این اے بنے تھے۔ وزیر اعظم کے الیکشن میں میر ظفر اللہ خان جمالی اور مولانا فضل الرحمان آمنے سامنے تھے۔ مولانا اعظم طارق نے مذہبی شخصیت مولانا فضل الرحمان کی بجائے میر ظفر اللہ خان جمالی کو اس وقت ووٹ دیا تھا اور مولانا اعظم طارق کے اکلوتے ووٹ کی وجہ سے ہی میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم پاکستان بن پائے تھے۔
یہ بھی واضح کرتی جاؤں کہ وزیراعظم کے انتخاب میں عمران خان نے میر ظفر اللہ خان جمالی کی بجائے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ دیا تھا۔ مولانا اعظم طارق اپنی ساری زندگی میں جھنگ، فیصل آباد، بہاولپور، اٹک، ملتان، چونگ سینٹر لاہور، راولپنڈی، کوٹ لکھپت لاہور اور میاوالی کی جیلوں میں قید رہے تھے۔ ان پر زیادہ تر مقدمات مذہبی نوعیت کے ہوتے تھے۔ مخالفین کی طرف سے مولانا اعظم طارق پر کئی جان لیوا حملے بھی ہوتے رہے، کبھی لاہور سیشن کورٹ میں بم دھماکے، تو کبھی گولیاں، تو کبھی راکٹ لانچرز اور ہینڈ گرنیڈ سے ان پر وار کیے جاتے تھے۔ دوستو، مولانا اعظم طارق پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کی تعداد 22 کے قریب بنتی ہے۔ مولانا اعظم طارق بعض حملوں میں شدید زخمی بھی ہوئے، لیکن ہر بار ان کی جان قسمتی سے بچ جاتی تھی۔ مولانا اعظم طارق جب 1997 میں جیل سے سیشن کورٹ پیشی پر آئے تو ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں پولیس فورس، علماء اور صحافیوں سمیت 20 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے۔ اور اسی حملے میں مولانا اعظم طارق بھی شدید زخمی ہوئے تھے۔ اسی روز ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ مولانا اعظم طارق کو حکومت نے 3 دنوں کے لیے پے رول پر رہا کیا، لیکن میڈیکل بورڈ نے انہیں سفر کرنے سے روک دیا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی مولانا اعظم طارق زخمی حالت میں ایمبولینس میں لیٹ کر سفر کرتے رہے اور جنازوں میں شرکت کے لیے پہنچتے رہے۔ مولانا اعظم طارق کے قریبی ساتھیوں کے مطابق مسجد نبوی کے امام الشیخ عبد الرحمن الحذیفی نے ان کے جسم پر زخموں کے نشانات کی وجہ سے ان سے یہ فرمایا تھا: انتا کمثل خالد بن ولید، یعنی کہ آپ تو خالد بن ولید کی طرح ہیں، کیونکہ خالد بن ولید کے جسم پر بھی 100 سے زائد زخم تھے۔ دوستو، مولانا اعظم طارق بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کے بڑے ناقدین میں شمار ہوتے تھے۔ پرویز مشرف کے دور میں جب کچھ لوگوں کی جانب سے قومی نصاب سے مقدس ہستیوں کے ناموں کو نکالے جانے کی ڈیمانڈ سامنے آئی تو مولانا اعظم طارق نے تو بھرے حال میں وفاقی وزیر تعلیم زبیدہ جلال کے ہاتھ سے مسودہ لے کر پھاڑ دیا اور کہا کہ اعظم طارق کے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا۔ دوستو، مولانا اعظم طارق 6 اکتوبر 2003 بروز پیر قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جھنگ سے اسلام آباد آ رہے تھے کہ گولڈا ٹول پلازا کے نزدیک چند شرپسندوں کی جانب سے مولانا اعظم طارق پر فائرنگ شروع کر دی گئی۔ جدید آٹومیٹک اسلحے سے لیس افراد نے 200 کے قریب گولیاں چلائیں، جن میں سے 40 گولیاں مولانا اعظم طارق کو آ لگیں اور وہ اپنے 3 محافظوں کے ہمراہ شہید ہو گئے تھے۔ اس وقت مولانا اعظم طارق کی عمر 41 برس تھی۔ ان کا پہلے نماز جنازہ اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سامنے پڑھایا گیا، جبکہ دوسرا نماز جنازہ جھنگ میں ادا کیا گیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں کارکنوں نے شرکت کی تھی۔ دوستو، مولانا اعظم طارق کو جھنگ میں جامعہ محمودیہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ انہوں نے اپنی زیادہ تر کتابیں جیل میں بیٹھ کر لکھیں، جن میں خطبات جیل، میرا جرم کیا ہے اور ٹوٹ گئی زنجیر بہت زیادہ مشہور ہیں۔ مولانا اعظم طارق مذہبی جماعت سپاہ صحابہ کے مرکزی صدر تھے۔ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ پرویز مشرف نے اپنے دور حکومت میں سپاہ صحابہ پر پابندی لگائی تو انہوں نے ملت اسلامیہ کے نام سے نئی جماعت بنا لی تھی۔ بعد میں ملت اسلامیہ پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ پھر یہ تنظیم اہل سنت والجماعت کے نام سے کام کرتی رہی۔ کچھ عرصہ اہل سنت والجماعت پر بھی پابندی لگی رہی، جبکہ پچھلے سال اس پابندی کو ہٹا لیا گیا۔ مولانا اعظم طارق کی ساری زندگی جلسے، جلوسوں، ریلیوں یا پھر جیلوں میں گزری۔ مولانا اعظم طارق نے قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ و اہل بیت بل بھی پیش کیا تھا، جو ان کی زندگی میں تو منظور نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ سال پاکستان کے عسکری اداروں اور تمام مسالک کی جانب سے پیغام پاکستان کے نام سے ایک دستاویز پر اتفاق رائے ہوا۔ پیغام پاکستان کو ناموس صحابہ بل کی نئی شکل کہا جا سکتا ہے۔ دوستو، قومی اسمبلی کے ایسے ایم این ایز جو مولانا طارق کے قریبی سمجھے جاتے تھے، ان میں نوابزادہ نصر اللہ خان، شیخ رشید احمد، اسفندیار ولی، جاوید ہاشمی اور مولانا عبدالستار خان نیازی شامل تھے۔ جبکہ مولانا اعظم طارق کی عابدہ حسین، سید فخر امام، فیصل صالح حیات، ریاض حسین پیرزادہ سے مخالفت چلتی رہتی تھی۔ مولانا اعظم طارق پر 65 کے قریب مقدمات قائم تھے، جن میں سے نصف مقدمات دہشت گردی سے متعلق تھے۔
مولانا اعظم طارق کے مداحوں کی جانب سے بارہا ان کی فیصل آباد کی تقریر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مولانا اعظم طارق نے فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں ایک بڑے جلسے عام سے خطاب کیا تھا۔ مخالفین نے جلسے پر گولیوں کی بوچھار کر دی تھی، گولیاں بھی چلتی رہیں اور مولانا صاحب اپنی تقریر بھی کرتے رہے تھے۔ یہ تقریر آج بھی یوٹیوب پر بھی اور سوشل میڈیا مقام پر موجود ہے۔ مولانا اعظم طارق کے چھوٹے بھائی مولانا عالم طارق بھی قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ چکے ہیں، جبکہ 2018 کے جنرل الیکشن میں مولانا اعظم طارق کے بیٹے مولانا معاویہ اعظم جنگ کے حلقے سے بھاری مارجن سے الیکشن جیتے ہیں۔ وہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے رکن بھی ہیں۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے اور اگر آپ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔